الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ پچھلے جمعے زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور تمہیدی طور پر یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی پورے قرآن کریم میں بندوں کا یہ ذہن بناتا ہے اور اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ہماری عطا ہے، یہ ہم نے دیا ہے۔ جب یہ ذہن بن جاتا ہے تو پھر اللہ کے احکامات پر اس کا کوئی بھی مطالبہ ہو پورا کرنے پر انسان کو ذرا بھی تکلیف یا ذرا بھی پریشانی محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ ذہن نہ بنا ہو تو اللہ معاف کرے بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ ایک آدمی جو اربوں خربوں کا مالک ہے، جب وہ بیٹھ کر 2.5% کے اعتبار سے اپنی زکوٰۃ سوچتا ہے، گنتا ہے، تو اسے نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی بڑی رقم ہمارے مال سے جا رہی ہے۔ لیکن جب ذہن بنا ہوا ہو کہ یہ ارب خرب یا اس سے زیادہ جو کچھ ہیں یہ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ نے دیا ہے، لہذا جب اللہ نے مطالبہ کیا تو خرچ کرنے میں کوئی بھی تکلیف نہ ہوگی۔ اس کے بعد یہ بتلایا گیا تھا کہ زکوٰۃ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کی ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس ضمن میں ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے باغ ڈور سنبھالی اور مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو جہاں بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا تھا انہی میں سے ایک مانعین زکوٰۃ کا تھا۔ آپ نے ان کے خلاف میدان جہاد میں آنے کا فیصلہ کیا۔ لہذا کتنا اہم معاملہ ہے کہ زکوٰۃ چھوڑنے پر اگر لوگ جمع ہوں، کسی بستی والے مجموعی طور پر یہ کہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اگر اسلامی حکومت ہے تو یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ ان سے جہاد کرے، مقاتلہ کرے، انہیں زکوٰۃ دینے پر مجبور کرے۔ اس کے بعد یہ بتلایا گیا تھا کہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کے مال میں ضروری قرار نہیں دیا ہے۔ جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، بلکہ آپ تمہیدی طور پر یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ بہت سے اقسام ہیں، مال کی بہت سی قسمیں ہیں، ان کی تفصیلات ہیں، تو مجموعی طور پر جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں یہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بنیادی طور پر اگر 6 باتیں سمجھ لی جائیں تو زکوٰۃ کے جو بنیادی مسائل ہیں ان سے واقفیت ہمیں کسی نہ کسی درجے ضرور ہو جائے گی۔ ان میں سے نمبر 1، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، زکوٰۃ کن مالوں میں فرض ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز، زکوٰۃ مال کی کتنی مقدار میں فرض ہے۔ اور چوتھی چیز، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ اور 5ویں چیز، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی۔ بات یہاں تک پوری ہوگی، لیکن ایک چھٹی چیز بھی سمجھیے کہ زکوٰۃ کے آداب کیا ہیں۔ اب آئیے ان میں سے جو پہلی چیز ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، کن لوگوں پر شریعت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام کا مکلف ہونے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا زکوٰۃ کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، کسی غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس لیے کہ غیر مسلم جب ایمان میں ہے ہی نہیں تو اسلامی احکامات یہ ایمان کے بعد بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو جب ایمان ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ کہاں سے متوجہ ہوگی؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہوتی ہے، اور احادیث مبارکہ میں
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ نے یمن کی طرف بھیجا تھا تو انہیں یہ تعلیم دی تھی کہ دیکھو وہاں جانے کے بعد لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، یعنی اولاً ایمان کی دعوت دینا، جب وہ ایمان قبول کر لیں تو انہیں نماز کا حکم دینا، اور جب نماز پڑھنے لگیں تو پھر زکوٰۃ کا حکم دینا، اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ زکوٰۃ انہی سے لینا اور انہی کے جو غربا ہیں اسی میں تقسیم کر دینا، یعنی زکوٰۃ مسلمان سے لی جائے گی اور صرف مسلمان کو دی جائے گی، کسی دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ بالغ ہو، انسان بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کی بچی ہے، آپ کی بچی کو اس کے نانا نے یا ماموں نے یا کسی اور رشتہ دار نے یا کوئی اعزاء اقارب نے اسے کچھ رقم دے دی یا کچھ زیورات دے دیے جو کیا ہیں، نصاب کے بقدر ہیں، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ اس لیے نہیں ہوگی کہ ابھی وہ شریعت کی مکلف نہیں ہے، لہذا بالغ ہونا ضروری ہے، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا۔ کوئی آدمی عقل کا تھوڑا بہت ہلکا ہو، باتوں کو صحیح طریقے سے نہ سمجھتا ہو، اب والدین نے یہ دیکھا کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے یہ کمزور ہے دوسرے بچوں سے، ایسے بچوں کی طرف والدین کے جو قلوب ہیں وہ زیادہ مائل ہوتے ہیں کہ بچہ ہمارا کمزور ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ کچھ رقم یا کچھ مال یا کچھ پراپرٹی اس بچے کے لیے وقف کر دیا، اس کے لیے رکھ دیا کہ یہ اتنا لاکھ روپیہ یہ اس بچے کا ہے، بینک میں جمع کروا دیا، یا اسی طرح یہ جو پراپرٹی یا یہ جو پلاٹ ہے یہ ہمارے فلاں بچے کا ہے جو کمزور ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس کی ملکیت میں یہ چیز آئی ہے وہ عقل مند نہیں ہے، اور شریعت جو متوجہ ہوتی ہے وہ عقل مندوں کی طرف نہ کہ کم عقل والوں کی طرف۔ لہذا تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ روپے پیسے پر ملکیت تامہ ہو، ملکیت تامہ ہو۔ اگر ناقص ملکیت ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ملکیت تامہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بھی ہو اور آپ اس کو خرچ کرنے میں با اختیار بھی ہوں۔ اب آپ دیکھیے، آپ کے پاس اگر کسی نے بطور امانت 2-4 لاکھ روپے رکھوا دیے تو وہ آپ کے پاس تو ہیں، یعنی آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ آپ کی ملک میں نہیں ہے، آپ ان کے مالک نہیں ہیں۔ جب مالک نہیں ہے آپ کے اوپر ان میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ نے کسی سے روپیہ پیسہ لیا، 2-4 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، اور بطور رہن یا گروی کے اپنے زیورات گھر کے رکھوا دیے، تو وہ جو گھر کے زیورات آپ نے بطور زمان یا بطور یعنی ذمہ داری جو سامنے والے کو دیے اور اس کے عوض آپ نے 10 لاکھ روپے لیے، تو وہ جو سونا ہے وہ تو آپ کا ہے نا، لیکن اس میں آپ کو تصرف کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دوسرے کے پاس ہے۔ جب یہ 10 لاکھ جب آپ دیں گے تب آپ کو وہ ملے گا، تو یہاں پر بھی ملکیت کیا ہے؟ ناقص ہے، تام نہیں ہے۔ لہذا ایسے اموال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ ملکیت تامہ موجود آپ کے قبضے میں ہو اور وہ آپ کی ملک میں بھی ہو، آپ جس طرح چاہیں اسے خرچ کریں۔ اسی طرح چوتھی شرط یعنی 5ویں شرط، اس پر سال گزر چکا ہو۔ اگر کوئی آج مسلمان ہو اور وہ کروڑ پتی آدمی ہو
تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ میاں رمضان چل رہا ہے 1 کے 100 ملنے زکوٰۃ ادا کر دو، وہ الگ بات ہے، پیشگی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اگر 2-4 سال کی کوئی آدمی زکوٰۃ پیشگی دینا چاہے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 2 سال کی زکوٰۃ پہلے وصولی ہے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، لہذا کوئی مسلمان ہو، ارب پتی ہو، خرب پتی ہو، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہوئیں کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ کن مالوں میں زکوٰۃ ہے۔ تو موٹی بات یاد رکھیں کہ زمین سے نکلنے والی جتنی چیزیں ہیں ان میں صرف 2 دھات ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ ہوتی ہے، ایک سونا، ایک چاندی۔ سونا چاندی یہ چاہے آپ بسکٹ بنا کر رکھیں، چاہے آپ زیورات کی شکل میں رکھیں، چاہے آپ کوئی اور شکل بنا کر اپنے پاس رکھیں، کوئی بھی شکل ہو اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور جو دوسرے دھات ہیں ان کو جب مال تجارت بنایا جائے گا، مثلا آپ کوئلے کا کاروبار کرنے لگے تو مال تجارت ہو گیا، لوہے لکڑ کا آپ کاروبار کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کچرے کا کاروبار کرنے لگے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ لیکن اگر زکوٰۃ یعنی مال تجارت کا مال نہیں ہے، ہم نے تجارت کسی اور دوسری دھات سے نہیں کیا، آپ کے پاس لاکھوں اور ٹنوں من کوئلہ موجود ہو اور اسی طرح لوہے موجود ہوں اور دوسرے جو معدنیات ہیں جو نکلتے ہیں زمین سے وہ موجود ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف انہی 2 چیزوں پر ہے جو زمین سے نکلتی ہے، جن کو ہم سونا اور چاندی کہتے ہیں۔ اب آئیے، زمین سے نکلنے والی تو یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اب انسانوں کے ہاتھوں تیار ہونے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے پہلی چیز کرنسی ہے، کوئی بھی کرنسی ہو۔ یہ سونے چاندی کے حکم میں اس کو رکھا گیا ہے، اس لیے کوئی بھی ہو، کہیں کی بھی ہو، اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ دوسری چیز مال تجارت، مال تجارت چاہے کچرے کا بھی ہو، اس میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اسی طرح زمین کی پیداوار، اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جو کچھ قسم کے جانور ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زمین سے نکلنے والی صرف 2 چیزیں، اور انسانوں کے ذریعے جو چیزیں تیار ہوتی ہیں یا انسانوں کے استعمال میں ہے، کرنسی ہے، مال تجارت ہے، زمین کی پیداوار ہے، اور کچھ خاص قسم کے جانور ہیں۔ اب یہاں ایک چیز اور سمجھ لینی چاہیے، یہ ہم سب سمجھتے ہیں، زمین کی پیداوار یہ ہے، وہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات، جانور اتنے اونٹ اور یہ بکریاں اور یہ بھی سمجھ میں۔ مال تجارت کیا ہے؟ مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ شریعت کس چیز کو مال تجارت کہتی ہے؟ اس کے لیے 3 شرط بیان کرتی ہے۔ شریعت کسی چیز کو مال تجارت ماننے کے لیے 3 شرطیں بتلاتی ہے۔ نمبر 1، وہ مال خرید کر حاصل کیا گیا ہو۔ پہلی شرط، وہ مال کیا کیا گیا ہو؟ خرید کر حاصل کیا گیا ہو۔ باپ نے وراثت میں چھوڑی، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی بینک بیلنس پراپرٹی جو کچھ چھوڑی ہے وہ خرید کر مال تجارت نہیں، اس طرح وہ دوسرے مت میں جڑے گا لیکن وہ مال تجارت نہیں ہے۔ مال تجارت ہونے کے لیے پہلی شرط شریعت یہ قرار دیتی ہے کہ وہ چیز خرید کر لیا گیا، لہذا وراثت میں جو ملنے والی چیزیں ہیں یعنی جائیداد غیر منقولہ، ان میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خریدنے کے وقت بیچنے کی نیت موجود ہو۔ آپ نے کوئی چیز خرید کر تو لی، لیکن لی اپنی ضرورت کے لیے، بیچنے کا ارادہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تیسری چیز سامان کا جو مالک ہے، یعنی جس نے جو سامان خریدا تو اس سامان کو بیچنے کی نیت اب بھی موجود ہو۔ یہ 3 شرطیں شریعت بتلاتی ہے۔
مال خرید کر لیا گیا ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط بیچنے کی نیت سے لیا گیا ہو، اور تیسری شرط سامان کو اب بھی بیچنے کی نیت موجود ہو۔ جب یہ تینوں شرطیں ہوں گی تب شریعت یہ کہے گی ہاں یہ مال تجارت ہے، لہذا جائیداد جو ملنے والی وراثت میں ہے وہ اس سے نکل گئی۔ اسی طرح بیچنے کی نیت آپ کی نہیں ہے بلکہ رہنے کی ہے یا کچھ اور کرنے کی ہے، وہ ساری چیزیں نکل گئیں۔ اسی طرح سامان تو آپ نے خریدا تھا کہ ہم اسے بیچیں گے، لیکن ابھی بیچے نہیں، اس سے پہلے آپ کی نیت بدل گئی، حالانکہ 2-4 سال 10 سال آپ زکوٰۃ بھی دے چکے ہیں، اس لیے کہ بیچنے کی نیت تھی کہ بھائی بہترین روپے ملیں گے، کچھ پیسے زیادہ بڑھ کے ملیں گے، ہم بیچ دیں گے، لیکن 10 سال آپ نے انتظار کیا اور زکوٰۃ دیتے رہے، لیکن ہوا کیا کہ بھائی جو خریدا تھا وہ بھرتی بھی جا رہی، لہذا ہم اب اسے بیچیں گے نہیں، ہم اپنی ضرورت میں رکھیں گے۔ اسی دن سے وہ مال تجارت کی فہرست سے نکل گیا۔ اب یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اسی طرح ایک چیز اور ہے کہ جو ہم اور آپ قرض دیتے ہیں، تو کون سے قرض پر زکوٰۃ ہے اور کون سے قرض پر نہیں ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو دیا 2-4 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ، سامنے والے کا دیوالیہ ہو گیا، اس نے انکار کر دیا کہ بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم پیسہ نہیں دے سکتے، اور آپ کو بھی اب امید نہیں ہے کہ بھائی پیسہ اب نہیں ملے گا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مان لیجئے کہ اس نے 10-15 سال 20 سال کے بعد جو آپ کی رقم تھی اس نے لا کر آپ کے حوالے کر دیا، کوئی کرشمہ ہو گیا یا جو ہے قلب اس کا بدل گیا، اس نے لا کر دے دیا، بے ایمانی کا ارادہ ترک کر دیا، تو یہ جو 10 سال یا 15 سال اس پوزیشن میں پڑے رہے کہ پیسے نہیں ملیں گے، اور پھر اچانک آپ کو 15-16 سال کے بعد لا کر اس نے حوالے کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ پیچھے جو 15 سال یا 10 سال جو اس کے پاس پڑے رہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، ان کی زکوٰۃ معاف ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ جب آج اس نے لا کر دیا تو اب آج سے جب سال پورا ہوگا ان روپیوں پر، اس سال کے پورا ہونے کے بعد ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح کسی کو پیسہ تو دیا تھا یا ہم نے اپنا مال بیچا ہے اس سے، اور اس سامنے والے کے پاس 1-2 لاکھ روپے 2-4-10 لاکھ روپے جمع ہے، وہ انکار نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا بھائی ہم دیں گے، ابھی نہیں بن پا رہا ہے، موقع نہیں ہے یا ہاتھ تنگ ہے، ہم نہیں دے پا رہے، لیکن ہم دیں گے، اور آپ کو کبھی امید بھی ہے کہ بھائی ملے گا، تو اب اس کی زکوٰۃ جتنے دن رکی رہے ان تمام دنوں کی زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ ہر سال زکوٰۃ دیتے رہیں، اور اگر ہر سال نہیں دے پا رہے تو جب وہ دے تو جتنے دن زکوٰۃ نہیں دیے، سال 2 سال جو بھی گزرا ہے، اس کی زکوٰۃ آپ دیں گے۔ یہ کب ہے؟ جب مال ملنے کی امید ہے، یا یا تو آپ نے قرضہ دیا ہے یا اپنا کوئی سامان کسی کو بیچا ہے اور اس کے اوپر بقایا ہے اور پیسہ ملنے کی امید ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور ہے کہ مثلا آپ کہیں نوکری کر رہے تھے، وہاں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ نوکری کر رہے تھے، کہیں ملازم تھے، جو آقا اور مالک تھا اس نے سال بھر کی تنخواہ جو ہے آپ کی روک لی اور نہیں دی، اور اس نے آپ کو فائر کر دیا، نکال دیا اس نے، تو یہ بھی دین ہے اس کے ذمے، اس کے اوپر قرض ہے۔ اب 2-4 سال کے بعد اگر مالک کا دل جو ہے بدلے اور وہ لا کر پیسہ دے، تو اس صورت میں یہ جو 2-4 سال گزرے ہیں ان بیچ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں شریعت جو مانتی ہے آپ کا جو قبضہ ہے روپے پیسے پر، یہ ناقص قسم کا ہے، گویا کہ کوئی اس پر آپ کا قبضہ ہے ہی نہیں۔ جب قبضہ نہیں ہے تو پھر شریعت کہتی ہے نہیں، جو کچھ ہو گیا وہ اب مالک سمجھے گا، لیکن اب آپ کے پاس 2 سال یا 4 سال کے بعد ملا ہے تو ایسا نہیں کہ 2-4 سال پیچھے جو رہ گئے ان کی زکوٰۃ اس پر ہوگی، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔
تو یہ 3 صورتیں ہوئی، دیوالیہ ہو گیا، آپ کو یقین ہو گیا پیسے نہیں ملیں گے، اور پھر 2-4 سال 10 سال کے بعد آپ کو مل گئے، زکوٰۃ پچھلے دنوں کی نہیں ہوگی، آپ نے دیا یا مال بیچا اور پیسہ ملنے کی امید ہے لیکن سامنے والا مجبور ہے یا کوئی پریشانی ہے، تو ان پر زکوٰۃ ہوگی جتنے دن بھی گزرے۔ اور ایک یہ کہ آپ نے کہیں کام کیا، محنت کی، مزدوری کی اور اجرت آپ کی باقی رہ گئی، تو 2-4 سال 10 سال کے بعد اگر ملے تو پچھلے دنوں کی زکوٰۃ اس پر ضروری نہیں ہوگی۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ یہ مختصر ایک خاکہ ذہن میں صرف بٹھا لیجئے، مسائل آسان ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، اور جتنی بھی عبادت شریعت میں ہے ان تمام کے لیے نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے بتلایا گیا تھا تقریباً 82-83 جگہوں پر نماز کے ساتھ جوڑ کر زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے۔ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی تواضع، اپنی مسکنت، اپنا بے بس اور کمزور ہونا، ان تمام چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ گویا کہ ہماری اصلاح کی ایک مشق ہے، ایک شکل ہے۔ نماز کے ذریعے سے ہمارے جو ظاہری اور باطنی معاملات ہیں وہ سدھرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھنے والا بے حیا نہیں ہو سکتا۔ اب اسی کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا گیا ہے، حالانکہ نماز یہ بدنی عبادت ہے، 1 روپے کا خرچ نہیں ہے، اس سے ہماری کیا ہو رہی؟ اصلاح ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ سے جو اصلاح ہو رہی ہے شاید نماز سے کم ہو رہی ہو۔ زکوٰۃ سے کیا ہے بھائی؟ وہ بدنی عبادت ہے، اس سے اصلاح ہو رہی ہے، اور یہ مالی عبادت ہے، اس سے بھی اصلاح ہو رہی ہے۔ اور قرآن نے 11ویں پارے میں کیا کہا؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ عجیب بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے زکوٰۃ لیجئے، یعنی صحابہ کرام کے مال سے اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے ان سے زکوٰۃ لیجئے۔ زکوٰۃ لینے سے فائدہ کیا ہے؟ دل کی پاکیزگی، اموال کی پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، یہ زکوٰۃ میں مثمر ہے۔ زکوٰۃ دینے والا پائی پائی کا حساب کر کے خرچ کرنے والا بخیل نہیں ہو سکتا۔ اور بخل یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی پریشانی ہے، کتنی بڑی بد اخلاقی ہے۔ یہ قرآن نے کیا کہا؟ الذین یبخلون ما آتاہم اللہ من فضل هو خیر لہم بل هو شر لہم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ۔ اللہ بخیلوں کو جگہ جگہ، اسی طرح جب جنت الفردوس اللہ نے بنائی تو جبریل امین سے کہا جاؤ معائنہ کر کے آؤ، معائنہ کر کے آؤ، تھوڑا اپنا تاثر بیان کرو، جنت الفردوس ہے کیسے؟ جبریل امین نے دیکھا تو انہوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ ہر بندہ تو یہی آنے کی خواہش کرے گا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا عزتی و جلالی، میرے عزت و جلال کی قسم، میں جنت الفردوس میں بخیل کو داخل نہیں ہونے دوں گا، کتنا بڑا عبادت گزار ہو، لیکن اللہ فرما رہا میں بخیل کو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو بات سمجھیں کہ زکوٰۃ کو پائی پائی حساب کر کے دینے والا یہ بخیل نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ سے آگے خرچ نہ کرنے والا یہ سخی بھی نہیں ہے۔ اور سخیوں کے لیے سارا معاملہ، اسی لیے شیطان نے کہا میں عابدوں سے اتنا نہیں ڈرتا، جاہل عابدوں سے، لیکن فاسق و فاجر سخی سے میں ڈرتا ہوں۔ ایک آدمی ہے گنہگار ہے، گناہوں میں ملوث ہے، فرائض بھی ادا کرتا ہے، چھوڑتا بھی ہے،
سارے گناہ ہیں، وہ چلتا ہے کبھی سیدھا کبھی غلط چلنے لگتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہاتھ کھلا ہوا ہے؟ تو شیطان کہتا ایسے آدمی سے میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں۔ ایک آدمی سجدے میں پڑا ہوا ہے، بخیل ہے، کہتا ہے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں کہ بھائی ہم ٹینشن فری ہیں، وہ بخلی ہی اسے جہنم میں پہنچا دے گا۔ لیکن یہ آدمی جس کی زندگی میں گناہ ہے لیکن ہاتھ کھلا ہوا ہے، وہ ہر طرف اللہ کے نام پر لٹا رہا ہے، شیطان کہتا ہے ہر وقت اس سے ہم ڈرے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا دیا ہوا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دے۔ لہذا زکوٰۃ یہ ایک عبادت ہے، یہ نہ سمجھے یہ کوئی ٹیکس ہے یا کوئی بوجھ ہے، نہیں۔ جس طرح نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے۔ لہذا جب زکوٰۃ عبادت ہے تو عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب نیت آپ 2 وقت کر سکتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت آپ 2 وقت کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ فقیر کے حوالے کر رہے ہیں، فقیر کو آپ دے رہے ہیں، آپ نیت کر لیجئے کہ بھائی یہ جو پیسہ ہم اسے دے رہے ہیں یہ زکوٰۃ کا ہے، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یا پھر آپ نے پورا حساب کتاب کر کے یہ دیکھا کہ ہمارے جو اموال ہیں ان میں 1 لاکھ روپے مثلا زکوٰۃ نکل رہی ہے۔ اب جب وہ 1 لاکھ روپے اپنی رقم سے علیحدہ کر کے رکھ رہے ہیں، اس وقت آپ نیت کر لیجئے کہ یہ زکوٰۃ کا 1 لاکھ روپیہ ہے، اور گھر والوں سے آپ بتا دیجئے کہ بھائی جو غریب غربا اور محتاج آئیں گے، زکوٰۃ کی مال ہم نے یہ رکھ دی ہے، اس میں سے ان کو دیا جائے گا۔ لیکن آپ نے نیت نہیں کی، ویسے حاتم تائی بنے ہوئی ہے، اچھی بات ہے، زکوٰۃ دوبارہ ادا کر دیجئے۔ آپ نے بغیر نیت کے فقیروں کو دینا شروع کر دیا، حاتم تائی بنے رہے، کوئی مسئلہ نہیں، دیجئے اس طرح بھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن دوبارہ زکوٰۃ آپ حساب کر کے دے دیجئے، زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوئی ہے۔ اب زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ زکوٰۃ کہاں دینی ہے؟ زکوٰۃ کے مصرف کے تعلق سے قرآن نے 8 مصرف بیان کیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من، 8 لوگ ہیں۔ ان 8 لوگوں میں 2 مقصد بیان کیا گیا ہے زکوٰۃ کا، یعنی ان 8 لوگوں کو اگر سامنے رکھیں تو 2 چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں کہ ان میں 2 چیزیں ہیں، 2 مقصد ہیں۔ ایک یہ غریب غربا کی مدد ہو جائے، ایک مقصد ہے زکوٰۃ کا۔ دوسرا مقصد اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو، مؤلفت قلوب اور وابن السبیل، یہ 2 چیزیں یہ اعلاء کلمت اللہ کو بیان کر رہی ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک مقصد اللہ کے کلمے کی بلندی، اور اور جو 6 بچے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا اور وفی الرقاب، یہ جو 6 بچے ان میں غریب اور محتاج کی مدد ہے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں غریب کون ہے؟ غریب کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں اور ہم بھی سنتے آ رہے ہیں کہ فقراء وہ کہ جن کے پاس کھانے پینے کا تو ہے لیکن فراوانی نہیں ہے، مسکین وہ جو پائی کا محتاج ہو، بالکل یعنی دیوالیہ ہو چکا ہو۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت 3 طرح کے جو 3 درجے بیان کرتی ہے مال کے اعتبار سے۔ ایک وہ جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت کا مال تجارت یا اور جو چیزیں ہیں یہ موجود ہوں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ کا صدقہ مطلب ہوتا ہے زکوٰۃ قرآن کی اصطلاح میں، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بلکہ یہ کیا کریں گے؟ یہ خود زکوٰۃ دیں گے۔ جو نصاب کا مالک ہے یا کاروبار اتنا بڑا ہے کہ جس میں 7.5 تولہ سونا بآسانی مہیا کیا جا سکتا ہے، تو یہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے،
یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اور آپ اگر زکوٰۃ دے دیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مال زکوٰۃ تو موجود نہیں ہے، یعنی نہ تو 7.5 تولہ سونا ہے اور نہ ہی مال تجارت ہے، لیکن ہاں کسی اور مال میں سے 7.5 تولہ سونا کے بقدر اس کے پاس مال موجود ہے۔ نہیں سمجھے؟ ایک آدمی ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، یا اسی طرح مال تجارت بھی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے پاس کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا کے بقدر مال کسی اور شکل میں موجود ہے جو مال تجارت نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ مثال سے سمجھے کہ مثلا کسی کے پاس ایک مکان ہے اپنا ذاتی، لیکن اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، اور اسی طرح ایک مکان ذاتی رہائش کے لیے موجود ہے، رہ رہا ہے، لیکن اس کا 100 گز کا پلاٹ پڑا ہوا ہے، یا اس کے پاس 2-3 اور مکان لگے ہوئے ہیں جو کرائے پر چل رہے ہیں، تو یہ ہے کیا؟ اس کے پاس نصاب نہیں ہے، کوئی مال تجارت کا نصاب نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، تو زکوٰۃ تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نصاب موجود نہیں ہے۔ لیکن نصاب موجود نہ ہونے کے باوجود یہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کے بقدر اس کے پاس مال موجود ہے، لہذا شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ زکوٰۃ یہ لے نہیں سکتا، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض تو نہیں ہے، اس لیے کہ جو بیچنے کی نیت سے نہ لیے جائے مکانات، ان میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، یا جو پلاٹ بیچنے کی نیت سے نہ لیا جائے اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو اس کے پاس پلاٹ بھی موجود ہے، مکان بھی موجود ہے، تو زکوٰۃ تو اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن یہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس جو نصاب ہے اس نصاب کے بقدر مال موجود ہے، کسی اور شکل میں مال موجود ہے، لہذا اسے آپ اگر زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سمجھے نہیں؟ زکوٰۃ اگر آپ دیتے ہیں ایسے شخص کو کہ بھائی مکان باقاعدہ ہے، گاڑیاں ہے، سب کچھ ہے، لیکن 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، یا مال تجارت نہیں ہے، لیکن زندگی عیش کی ہے، شریعت یہ کہتی ہے جب عیش کی ہے تو عیش ہی کرو، اپنے پیسے پر عیش کرو، زکوٰۃ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ تمہارے پاس زکوٰۃ کے بقدر مال موجود ہے جو نصاب بنتا ہے زکوٰۃ کا۔ تو یہ 2 ہو گئی۔ تیسرا وہ ہے کہ جو بندہ صرف ضروریات زندگی کا مالک ہے، یعنی اس کا اپنا مکان ہے، کوئی دوسرا مکان نہیں، مکان موجود ہے، گاڑی ہے، سواری ہے چلنے پھرنے کے لیے، گھر کے جو ضروری اخراجات کے سامان ہے، مثلا کولر ہے، فریج ہے، اور برتن ہیں، کپڑے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے پاس نہ تو نصاب کے بقدر کوئی مال موجود ہے، نہ ہی نصاب موجود ہے۔ شریعت یہ کہتی یہ غریب ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ دونوں تو مال، ایک تو زکوٰۃ دے گا اور دوسرا زکوٰۃ نہیں دے گا لیکن زکوٰۃ نہیں لے گا، اور یہ جو تیسرا آیا جو صرف ضروریات زندگی کا مالک ہے، نہ کوئی نصاب ہے نہ ہی نصاب کے بقدر کسی اور شکل میں کوئی مال ہے، شریعت کہتی یہ غریب ہے، اسے زکوٰۃ دی جائے گی، لہذا یہ تیسرا آدمی جو ہے یہ زکوٰۃ لے گا اور دوسرے 2 نہیں لیں گے۔ اب ایک بات یہاں اور سمجھیں جو معاشرے کے اندر چلتی ہے اور کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے، کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ یہ بات مطلق صحیح نہیں، صحیح ہے لیکن مطلق صحیح نہیں ہے کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ کون سے رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے؟ جو اصول اور فروع ہیں، جو اصول اور فروع ہیں ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثلا آپ کے والد صاحب ہیں، والد صاحب کے والد صاحب دادا ہوئے، دادا کے دادا پر دادا لکڑتا ہے، اب چلے جائیے، یا اسی طرح ماں کا مسئلہ ہے، ماں ہے، نانی ہے، نانا ہے، پر نانا، اسی طرح پورا چلے، یہ اصول کہلاتے ہیں۔ یہ کیا شریعت کی نظر میں اصول کہلاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایک ہو گیا۔ دوسرا فروع ہے،
فرو کا مطلب شاخیں، مثلا ہم اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پوتے کو نہیں دے سکتے، پڑ پوتے کو نہیں دے سکتے، اس طرح جو چل رہا ہے پورا سلسلہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ جڑ کو دے سکتے ہیں نہ ہی شاخوں کو دے سکتے ہیں۔ یہ دو ہو گئے، ایک تیسرا بھی اس میں جوڑیے، اس کے بعد جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کو زکوٰۃ دیجیے۔ تیسرا کیا؟ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اصول اور فروع اور میاں بیوی یہ تین نکال دیجئے، باقی اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں، چاہے بھائی کے شکل میں ہو سگے بھائی، چاہے بہن کی شکل میں ہو، چاہے پھوپھیوں کی شکل میں ہو، چاہے چچوں کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل، یعنی جتنے رشتہ دار، یہ اصول جو بیان کیا اس کو ذہن میں رکھ کر جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان تمام کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں سوائے ان تین کے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر بہت سے افراد ہیں جو بیچارے غریب ہیں لیکن ان کا تعلق خاندان نبوت سے ہوتا ہے۔ یہ بھی آج کے دور میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ مثلا ہیں سید برادری کے، اور سیدوں کے تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان یہ ہے کہ تم زکوٰۃ نہیں لے سکتے، تمہارے لیے خمس ہے۔ یہ سیدوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی کہ تمہارے لیے خمس ہے، تم زکوٰۃ نہیں لوگے، اور پھر خاندان بھی متعین کر دیا تھا کہ سادات کون کون سے ہیں۔ اب سوال یہ خمس کسے کہتے ہیں؟ خمس کہتے ہیں کہ مجاہدین مال غنیمت میں جو مال حاصل کرتے تھے، کفار سے لڑتے ہوئے، اسلام کے مخالف جو حضرات ہیں ان سے جنگ کرتے ہوئے جو مال حاصل کرتے تھے، جسے مال غنیمت کہا جاتا تھا، اس کے 5 حصے کیے جاتے تھے، 4 مجاہدین کا اور 1 بیت المال میں۔ اب وہ جو 1 بیت المال میں گیا، اس 1 بیت المال میں جانے کے بعد پھر اس کے 5 حصے کیے گئے، اور ان میں سے جو 1/5 ہے یعنی 5واں حصہ جو ہے یہ خاندان نبوت پر خرچ کیا جاتا تھا نبوی دور میں، لہذا ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ منع کیا گیا تھا اور اللہ کے حبیب نے لینے سے منع فرمایا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں نہ تو خمس ہے، خمس کہیں موجود ہے، نہ ہی مال غنیمت ہے اور نہ ہی بیت المال ہے۔ اب کریں تو کریں کیا؟ بھائی زکوٰۃ ہم نہیں دے رہے اس لیے کہ ان کو ذلت و رسوائی سے بچا رہے، ہم ان کے مقام اور مرتبے کا احترام کرتے ہوئے ہم انہیں زکوٰۃ نہیں دے رہے، زکوٰۃ سے دور رکھ رہے ہیں، ہم ان کی عزت کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف ہو یہ رہا ہے کہ ہم انہیں دوسروں کے سامنے سوال کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ بھائی ہم نے زکوٰۃ نہیں دی تو اب ان کی ضرورت ہے، فقر و فاقہ کا معاملہ ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں زبان تو کھولیں گے، تو ہے یہ بھی ذلت و رسوائی ہے، تو یہ ان کا اعزاز ہوا یا ان کو مزید جو ہے پریشانی میں ڈالنا ہوا؟ اب ایسی صورت میں کریں کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ لکھا کہ اگر کسی زمانے میں سادات کے لیے خمس کا مد باقی نہ رہے تو ان کو زکوٰۃ کی رقم بھی دی جا سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا؟ اگر کسی زمانے میں، یہ جب مسئلہ لکھ رہے ہیں تو اس زمانے میں بیت المال موجود ہے، لیکن انہوں نے لکھا قیامت تک آنے والے اگر کسی زمانے میں ماحول اور معاشرہ ایسا بن جائے، ملکی نظام ایسے بنے کہ جہاں نہ تو بیت المال ہو اور نہ ہی وہاں خمس ہو، تو ایسی صورت میں جو سادات ہیں اور غربت کا شکار ہیں انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے کچھ اور ہیلے لکھے ہیں کہ مثلا میاں بیوی دونوں اگر سادات میں سے ہیں تو ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ آپ سید ہی کو دینی پڑے گی، لیکن اگر کوئی ان میں سے ایک سادات میں سے دوسرا کسی اور جماعت کا ہے تو اس دوسرے کو دے دیا جائے، یعنی بیوی اگر سادات ہے تو بیوی کو نہ دے کر شوہر کے حوالے کر دیا جائے،
شوہر اگر سادات میں سے ہے تو شوہر کو نہ دے کر بیوی کے حوالے کر، یہ ایک ہیلا ہے۔ لیکن اگر دونوں ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، اور اسی طرح یہ اکیلے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں بھائی ہر جگہ عقل لگاتے ہیں، ہر جگہ عقل نہیں لگاتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام کی رائے بھی یہی ہے، یہ دو تیسرا یہ کہ جو ائمہ کرام ہیں ان میں سے بعض ائمہ کی رائے امام ابو حنیفہ کے رائے کے مطابق ہے۔ لہذا آج کے دور میں نہ تو آپ کے پاس بیت المال ہے، نہ ہی خمس کا کوئی مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں اس رائے پر عمل کرنے میں گنجائش موجود ہے۔ آپ کیا ہیں، انہیں دوسروں کے سامنے سوال ہاتھ پھیلانے کے بجائے آپ زکوٰۃ کی رقم لے جا کر انہیں دے دیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب ایک چیز اور سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کے ترجیحی مسائل کیا ہیں، یعنی زکوٰۃ کہاں دینی زیادہ بہتر ہے۔ زکوٰۃ کے ترجیحی جو مصارف ہیں یہ دو ہیں، ایک کون، رشتہ دار یہاں آپ دیں گے، ایک تو رشتہ داری یعنی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب بھی آپ کو مل گیا۔ اور دوسرے دینی مدارس، ہم نے بتایا تھا شروع میں نا کہ زکوٰۃ کے 8 مصرف قرآن نے بیان کیے ہیں، ان میں سے 6 مصرف کا تعلق یہ ہے کہ غریب غربا کی مدد ہو، اور 2 مؤلفت قلوب اور وابن فی سبیل اللہ، یہ 2 وہ ہیں جن کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ آپ اگر دینی مدارس میں خرچ کریں تو یہ دونوں چیزیں وہاں موجود ہیں، غریب غربا کی مدد بھی ہے اور اعلاء کلمت اللہ میں آپ کی معاونت اور مدد بھی ہے۔ اس لیے کہ تقریباً 150 سال سے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر دنیا بھر میں جہاں پر بھی اسلام کی پاسبانی اور حفاظت کی ذمہ داری کا مسئلہ ہے، وہاں آپ مدارس کو سر فہرست دیکھیں گے۔ تو یہ مدارس میں جو زکوٰۃ دیتے ہوئے ہمیں بہت سے لوگ ہیں انہیں الرجی ہے۔ بھائی الرجی ہے تو آپ کہیں اپنے گھر میں نماز پڑھیے، انہی مدارس سے نکلنے والے جو ائمہ ہیں یا جو علماء ہیں وہی نماز پڑھاتے ہیں جن مدرسوں سے آپ کو چڑ ہے۔ آپ اپنی جنازہ جو ہے وہ کسی پانڈو کو بلائیے اور ان سے پڑھوا لیجئے، نکاح کا کوئی مسئلہ ہو آگ جلائیے اور پھیرے لگوا لیجئے، کیا ضرورت ہے آپ کو جب مدارس سے آپ کو پریشانی ہے۔ مدارس کی اہمیت کو اگر اس دور میں ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر یاد رکھیں کب سمجھیں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ بات ختم، ایک صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی ہم اتراکھنڈ کے ہیں اور ہمارے یہاں تقریباً اتنے لوگ ہیں اور 50 لاکھ روپیہ سالانہ خرچہ ہے۔ آئے دن اعلان ہوتے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسی معاشرے کے اندر وہ موجود ہیں جو مدارس کی فکر کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے ہم مائک دے دیا، اعلان ہو گیا، ہم چلے گئے۔ ہم جیسے اوپر پہنچے ایک فون آیا، انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، ابھی جو اعلان ہوا یہ اتراکھنڈ کا مسئلہ ہے اور وہاں جو مدارس کا معاملہ ہے وہ بڑا الٹا سیدھا چل رہا ہے، وہاں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ حالانکہ ان کے ہاتھ ہر طرف کھلے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ہر طرف خرچ کرتے ہیں، لیکن ایک درد رکھنے والا دین کا وہ کیسا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس کچھ پیسے پڑے، ہم نے کہا ہاں کتنا، انہوں نے کہا 5000 تک کر دیجئے، کل کچھ پیسے آپ کے پاس پہنچاتے ہیں۔ اس طرف کے مدارس والے جو آ رہے ہیں ان کو آپ بھرپور دیجئے۔ ایک معاشرے کے اندر یہ بھی لوگ ہیں جو اپنے، حالانکہ وہ زکوٰۃ انہیں دینی ہے لیکن سوچ آپ دیکھیے، دین کی فکر دیکھیے، دین کا جذبہ دیکھیے، دینی مدارس کی قدر دیکھیے۔ ایک ہم یہ آ گئے مدرسے والے 10 بار دوڑاتے ہیں، تو یاد رکھیں جس طرح آپ دین کے ساتھ کریں گے آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ، آپ کی نسلوں کے ساتھ اسی طرح معاملہ اللہ کرے گا۔ لہذا دینی مدارس میں خرچ کرنے میں غربا کی مدد بھی ہے
اور اعلاء کلمت اللہ کی معاونت بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہو گئی. اب زکوٰۃ کے آخر میں بتلایا گیا تھا آداب کیا ہیں. موٹے موٹے یہ 5 مسئلے آپ ذہن میں آ گئے. آداب کیا ہے؟ آداب 2 چیزیں یاد رکھیے، من اور ازا. قرآن نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والازا. اپنے زکوٰۃ کو ہمیں من اور ازا سے بچانا ہے. کسی کو آپ نے معاشرے کے اندر بیچارہ کوئی غریب تھا، آپ نے کوئی رقم دے دی، زکوٰۃ کی ہے، زکوٰۃ کی رقم دے دی. اب 2-4 سال یا 2-4 مہینے کے بعد کوئی بات آئی، آپ نے کیا کیا؟ احسان جتلا دیا. آپ نے جو کچھ ثواب ملا تھا وہ سب کیا ہے؟ ضائع کر دیا. اس لیے کہ احسان جتلانے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی وہ آپ کا مال تھا ہی نہیں. آپ اگر اس کو اپنے مال میں رکھے رہتے، جو باقی اموال ہیں وہ بھی بے برکت ہو جاتے، اور ہو سکتا ہے کسی مصیبت اور پریشانی کا شکار ہو کر وہ تمام ڈاکٹروں کے پاس پہنچ جاتے. وہ ساری شکلیں ہو سکتی تھی. لیکن آپ نے دے دیا، آپ کا مال پیچھے پاک ہو گیا، مال محفوظ ہو گیا، بابرکت ہو گیا. آپ نے احسان کیوں جتلایا؟ کون سا احسان اس کے اوپر کیا؟ وہ تو آپ کو دینا ہی دینا تھا. نہیں دیتے تو وہی اموال